تیسرا پیغام ہجرت کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے سفر کی ترتیب بنائی، اس کے اندر جو باریکی تھی، اس کے اندر جو تخطیط تھی بہت ہی دقیق، وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہمارا ہر کام انتہائی منصوبہ بند ہونا چاہیے، ہماری پلاننگ بہت باریک ہونی چاہیے، ہر چیز پر ہماری نظر ہونی چاہیے، ایک ایک چیز کی ترتیب باریکی کے ساتھ قائم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ کامیابی کا پہلا زینہ بہترین منصوبہ بندی ہے، عمدہ پلاننگ ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو دوپہر کے وقت اپنے رفیق حضرت ابوبکر کے گھر کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ آپ کے چہرے پہ رومال تھا تاکہ آپ کو پہچانا نہ جا سکے۔ وہاں جب آپ پہنچے، حضرت ابوبکر نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے کہا کہ کوئی ہو تو اسے ہٹا دو۔ آپ نے کہا کون ہے؟ بیٹیاں ہیں میری، اسما ہیں، عائشہ ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے سفر ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ زندگی میں پہلی بار تجربہ ہوا کہ فرط مسرت سے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، صرف غم کی وجہ سے آنسو نہیں جاری ہوتے ہیں، خوشی کی وجہ سے بھی، انتہائی خوشی ہو تو بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ترتیب بنائی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اٹھنیاں پہلے سے تیار کر رکھی تھیں۔ ایک بہترین رہبر جو راستوں سے واقف تھا اس کو اجرت پہ حاصل کیا گیا، وہ اٹھنیاں اس کے حوالے کر دی گئی۔ اسے بتایا گیا کہ 3 دن کے بعد غار ثور پر انہیں لے کے آنا، اور رات میں نکلنا طے ہوا۔ چنانچہ رات میں دونوں نکلے اور غار ثور میں جا کر کے پناہ لی۔ غار ثور الٹی سمت میں تھا، مدینہ کی سمت میں نہیں تھا۔ یہ احتیاطی تدبیر تھی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ 3 دن تک یہاں رہنا ہے۔ اور اس دوران یہ انتظام کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ، وہ جب رات میں اندھیرا ہو جاتا تھا تو وہ آ جاتے تھے اور رات میں وہیں رہتے تھے، اور دن بھر کی خبریں بتاتے تھے کہ آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ جب یہ لوگ نکل گئے تو اہل مکہ بہت پریشان ہوئے اور تلاش و جستجو شروع ہو گئی۔ انعام کا اعلان کیا گیا، تو کیا تگ و دو ہو رہی ہے، کیا سرگرمیاں ہیں، کیا دوڑ بھاگ ہو رہی ہے، وہ دن بھر کی خبر لے کے آتے تھے، اور فجر سے پہلے اندھیرے میں وہاں سے نکل جاتے تھے اور صبح مکہ والوں کے ساتھ کرتے تھے۔ عامر ابن فہیرہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ شام کے وقت بکریوں کا ریوڑ ہانکتے ہوئے لے کے آ جاتے تھے اور بکریوں کا دودھ نکال کے پلاتے تھے، اور بکریوں کے آنے جانے سے انسانوں کے آنے جانوں کے قدموں کے جو نشانات تھے وہ مٹ جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے۔ حضرت اسما وہ توشہ پہنچاتی تھی۔ تو ایک ایک چیز کی پلاننگ تھی، ایک ایک چیز کی منصوبہ بندی تھی باریکی کے ساتھ۔ اطلاعات کیسے ملیں گی، کھانے پینے کے کیا انتظام ہوگا، سواری کہاں رکھی جائے گی، کب اس کو بلایا جائے گا، یہ تمام انتظامات بہت باریکی کے ساتھ۔ وہ 3 دن کے بعد وقت مقررہ پر جسے رکھا گیا تھا رہنما کے طور پر، وہ اونٹیاں لے کے آیا اور پھر یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے، ہجرت کے اس واقعے میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ خاص طور سے کوئی بڑا کام اگر کرنا ہے تو بغیر منصوبہ بندی اور پلاننگ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ التخطیط الدقیق رسالۃ مہمۃ من رسالات الہجرت النبویہ، باریک منصوبہ بندی پلاننگ، یہ ہجرت نبوی کے اسباق میں سے ایک اہم سبق ہے۔